اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ خوبصورت پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج الحمدللہ سورۃ الاحزاب کا آغاز کیا جائے گا، پارہ نمبر 21، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں، فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور آپ کے رب کی طرف سے جس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تمہارا صرف زبانی کہنا ہے، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے۔ پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے عمدن کہا ہے تو اس پر گرفت ہوگی، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم
وأزواجه أمهاتهم سبحان اللہ. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور یاد کیجئے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. جب کفار تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر حملہ آور ہوئے، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور اس وقت منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو بھی وعدہ کیا وہ محض دھوکہ تھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا اے یثرب والو اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
تم واپس جاؤ، اور ان کا دوسرا فریق نبی سے جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ صرف بھاگنا چاہ رہے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر مدینے کے چاروں اطراف سے ان پر لشکر حملہ آور ہوتے، پھر ان سے شرک طلب کیا جاتا تو وہ ضرور شرک کر لیتے، اور وہ اس میں ذرا دیر نہ کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور وہ اس سے پہلے اللہ سے یہ عہد کر چکے تھے کہ وہ میدان جنگ میں پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے عہد کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ کہیے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے گا، خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے، اور اس وقت تم کو بہت کم فائدہ پہنچایا جائے گا۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ کہیے اگر اللہ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے، اور اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو جہاد سے روکنے والے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ بہت کم جہاد کرنے والے ہیں۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ وہ تمہاری مدد میں بخیل ہیں، پس جب دشمن حملہ آور ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھومتی ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب جنگ کا خطرہ ٹل جائے گا تو وہ مال غنیمت کی حرص میں تم سے تیزی اور تراری سے باتیں کریں گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، سو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتِ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ وہ گمان کر رہے ہیں کہ ابھی حملہ آور نہیں گئے، اور اگر دشمن کے لشکر حملہ کرتے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش وہ جنگل میں دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور لوگوں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو دشمن سے بہت کم جہاد کرتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔
كثيرا. بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله زادهم إلا إيمانا وتسليما. اور جب مسلمانوں نے الاحزاب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس لشکر کی آمد نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ ہی کیا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنوں میں کچھ ایسے ہمت والے مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، سو ان میں سے بعض نے شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر دی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کی جزا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر وہ چاہے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی فرمانے والا ہے. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ ناکام و نامراد لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے قتال سے خود ہی کافی ہو گیا، اور بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت غلبے والا ہے. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اور جن اہل کتاب نے ان حملہ آور مشرکوں کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کو ان قلعوں سے اتار لیا اور ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور اس نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی تم چل کر نہیں گئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا مال دوں اور تم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ کا ارادہ کرتی ہو
اور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جس نے بھی بالفرض کھلی ہوئی معصیت کا کام کیا اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو ہے کوئی؟ احزاب کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے تفسیر کے لیے میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ آج کی گئی آیات کی تلاوت اور اس کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں سورۃ الاحزاب کا آغاز کیا گیا ہے، اور 21ویں پارے کا یہ آخری ربع ہے جس کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم کی مشہور و معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مدنی صورت ہے، کیونکہ اس میں مدینہ منورہ میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات اور بہت تاریخ اسلام کے بہت اہم ترین واقعات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں کل 9 رکوع ہیں اور 73 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ سب سے پہلے اس صورت میں 17ویں رکوع کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے کئی بنیادی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب کریم نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے یا ایھا النبی کے الفاظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کر کے چند احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جن میں تقوی کا حکم بھی دیا گیا ہے اور کفار و منافقین کی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تقوی کا حکم فرمایا تو اس سے دوام مراد ہے، یعنی اے نبی کہ جس طریقے سے آپ پہلے سے اور حسب معمول تقوی پر قائم ہیں، آپ اسی طریقے سے تقوی پر قائم رہیے، اور منافقین یا کفار کی اطاعت سے جو منع فرمایا تو اس سے اشارہ ان مشوروں کی طرف ہے کہ جو بسا اوقات وہ یا بعض واقعات میں وہ آ کر کچھ ایسے مشورے دیا کرتے تھے کہ جس میں بظاہر ان کا فائدہ ہوتا تھا اور مسلمانوں کا نقصان ہوتا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کسی بھی قسم کی توجہ کرنے اور ان کے مشوروں کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ پھر فرما دیا گیا کہ آپ وحی الہی کی اتباع کریں اور اللہ پر بھروسہ کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ عز و جل پر بھروسہ ہو تو پھر دیگر لوگ جو یعنی منافقین یا کفار ہیں ان کے مشورے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دیگر آیات میں اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم فرمایا گیا کہ جن کے مشورے یقیناً اہل ایمان کے فائدے میں ہیں اور جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اور آگے مستقبل کے حوالے سے اس میں مسلمانوں کا نفع ہے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں اسلام اور کفر میں سے ایک چیز کو اپنے وجود میں اور اپنے قلب میں اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک قلب ہو انسان کا اور اس کے اندر دونوں چیزوں کی محبت چل رہی ہو، جیسے منافقین نے کیا کہ وہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہیں، پس پردہ کفار کے ساتھ ہیں، تو اس کی قطعاً نفی کر دی گئی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کے وجود میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، یعنی کہ 2 دل جب نہیں بنائے تو پھر کسی ایک کو اختیار کرنا ہے، یا تو ابو بکر و عمر عثمان و علی کی صف میں آ جاؤ یا پھر ابو جہل و ابو لہب کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 2 رنگی اور دونوں کے ساتھ چلنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی ایک بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی، اور آج کے اس دور میں ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ہم توجہ دیں اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں اور اپنے اعمال میں، کہ جس کو علامہ اقبال نے بھی بعض اشعار میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو یہ ہماری وضع قطع، ہمارا رہن سہن
یہ سب کا سب خاص ہے، ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ایک قلب پیدا کیا ہے۔ ہماری جو اگر اہل دنیا کے ساتھ بھی محبتیں ہیں تو وہ بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائیں، یا جن محبتوں کا خود اللہ نے اور شریعت نے حکم فرمایا ہو۔ اس کے بعد اسی صورت میں چونکہ بہت بنیادی احکام بھی بیان فرمائے گئے ہیں، جس میں اس زمانے کے کچھ رسم و رواج کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب وہ اپنی زوجہ کو کبھی غصے میں ماں کہہ دیا کرتے تو اس کو طلاق گردانا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محض زوجہ کو اگر کسی نے ماں کہہ دیا غصے میں یا بہن کہہ دیا تو صرف یہ لفظ کہہ دینے سے طلاق واقع نہیں ہو جائے گی جب تک کہ اس کو کسی عضو کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے، ماں کے اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ، یا اس طرح کے جو دیگر احکام ہیں ان میں گویا کہ فرق بیان کر دیا گیا۔ ہر جملے کو یکسر طلاق کا جملہ سمجھ لینا یا اس رسم و رواج کے مطابق عورت کو حرام قرار دے دینا، اس کی نفی فرمائی گئی ہے۔ اس کو ہمارے فقہاء اور علماء زہار کے احکام میں بیان فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہم ناظرین کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ درپیش ہو تو وہ اپنا معاملہ اہل علم کے سامنے بیان کر کے پھر صحیح رہنمائی حاصل کرے۔ اپنی جانب سے از خود کوئی نتیجہ نکالنا، کوئی حکم لگا دینا یا کسی کے لیے کوئی حکم بیان کر دینا، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، خصوصاً جب کہ علم نہ ہو تو بغیر علم کے بات کرنا یا کوئی فیصلہ یا حکم لگانا، یہ تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اسی صورت میں متبنہ کے احکام، یعنی جو ایڈاپٹڈ بچے ہوتے ہیں، بیٹے جن کو بنا لیا جاتا ہے، شریعت میں یا اسلام کے عام طور پر الفاظ میں ان کو متبنہ کہا جاتا ہے، منہ بولے بیٹے، تو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ عام طور پر لوگ ان کو باقاعدہ بیٹا سمجھنے لگتے ہیں، اور باقاعدہ بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پردے کے احکام کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم پر معافی کر دی گئی ہے یا پردے کے احکام اٹھا لیے گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ یا وراثت میں اگر کوئی اس کو حصے دار سمجھتا ہے تو وراثت میں حصے داری نہیں ہوگی۔ محض اپنی زبان سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن سکتا، کسی عورت کو بہن کہہ دینے سے وہ بہن نہیں ہو سکتی، یعنی ایسی بہن کی جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اسلام کی پابندیاں اٹھ جائیں، پردے کے حکام ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کو جب کوئی شخص گود لینا چاہے تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کے لیے بھی احکام معلوم کیے جائیں، ہر چیز کے احکام معلوم کرنے چاہیے۔ جب کوئی آدمی حج کرنے جاتا ہے اسے حج کے احکام پتہ کرنے چاہیے، تاجر بننا چاہتا ہے تجارت کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کے مسائل پتہ ہونے چاہیے، خدا نخواستہ گھر میں ناچاقی ہو جاتی ہے، طلاق کی نوبت محسوس ہونے لگی ہے، طلاق کے احکام پتہ ہونے چاہیے۔ آج معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ سب کچھ کر گزرنے کے بعد شریعت کا حکم معلوم کرتے ہیں، طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب شریعت کا حکم بتائیے کہ اب میرے لیے کیا گنجائش ہے۔ تو پہلے جب آپشن موجود تھا، ہم پہلے شریعت کے مسائل معلوم کرتے تو کتنی برکتیں ہو سکتی تھی، کتنی آسانیاں علماء سے پتہ ہمیں چل سکتی تھی۔ اسی طرح جب گود لینا چاہیں کسی بچے کو، کسی کے اولاد نہیں ہے، وہ کسی سے ایڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو شریعت کے حکام ہم کیوں معلوم نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ تمام باتیں بھی بیان فرما دی کہ ما جعل ادعیاءکم ابناکم، اللہ نے تمہارے ان منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صحیح ولدیت کا بھی بتا دیا، ادعوہم لآبائہم، انہیں انہی کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو۔ صحیح ولدیت کا تعین یہ بھی بہت ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم ترین ارشاد آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی اہل ایمان سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بعض علماء نے یہی ترجمہ کیا کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور یہ یقیناً حضور کا اور امت کے رشتے کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا امت کو پھر ان کی طرف توجہ رکھنا، درود و سلام کی کثرت کرنا اور ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھنا، یہ اور زیادہ ایمان افروز ہے۔ اولا بالمؤمنین کے الفاظ، اور پھر مالک کا ترجمہ بھی کیا کہ ملکیت بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور جو اپنی ذات پر حضور کو اپنا مالک تصور نہ کرے اپنے وجود پر، تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر ایمان بھی محل نظر ہے۔ اسے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک تصور کرنا، سب سے زیادہ انہیں حقدار تصور کرنا، انہیں اپنے آپ سے قریب، یہ سب تعلیمات ہیں قرآن کریم کی جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اس لیے جو صاحب ایمان دور و دراز سے اگر سرکار پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یقیناً اسے بھی تسلی ہونی چاہیے کہ میرا، اگر وہ حسن نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عقیدے اور جذبے کے ساتھ، تو اسے ایمان ہونا چاہیے کہ النبی اولا، کہ یہ نبی مجھ سے میری جان سے بھی قریب ہیں، تو میں یہاں رہ کر بھی اگر پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی براہ راست بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کے ضمن میں منافقین کا بھاگنا بھی بیان کیا، ان کا پیچھے ہٹنا بھی بیان کیا، ان کا نہ صرف یہ کہ راہ فرار بیان کی بلکہ ڈر اور خوف بھی اللہ رب العزت نے اسی کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر غزوہ احزاب کے اس واقعے کے بعد جب حضور علیہ السلام اپنے در دولت پر واپس تشریف لائے
اور زرہ مبارک اتارنے والے تھے کہ جبریل امین آ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ زرہ مبارک اتار رہے ہیں, ابھی تو ہم فرشتوں نے لباس جنگی اتارا ہی نہیں ہے, یعنی پھر چلیں بنو قریظہ کی خبر لینے کے لیے, کیونکہ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جنہوں نے اگرچہ عہد کیا تھا کہ ہم کبھی مسلمانوں کے خلاف نہیں جائیں گے, لیکن اس موقع پر انہوں نے بھی احزاب یعنی دیگر کفار کا ساتھ دیا. تو پھر ان کی خبر لینے کے لیے پھر حضور علیہ السلام نے منادی کرا دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے بنو قریظہ میں عصر کی نماز ادا کرے. چنانچہ پھر باقاعدہ لشکر تیار ہوا اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, اور پھر وہ سارے بیچ میں ڈائلاگس ہیں, مذاکرات بھی ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے خلاف پوری ایک کارروائی ہوئی ہے بنو قریظہ کے خلاف, جو یہاں پر قرآن کریم نے جس کی کچھ اہم نکات کو بیان فرمایا. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا ناظرین سے کہ بنو قریظہ کے حوالے سے جو کچھ یہاں پر پیش آیا ہے یہ تمام باتیں بھی یقیناً ہمیں مطالعہ کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی, اور اس سب کے ضمن میں وہ حوصلہ وہ جذبہ ہمارے لیے یقیناً قابل مطالعہ ہے کہ دیکھیے کہ کس طرح مشکل حالات بے سر و سامانی کے عالم میں بھی, یعنی وہ جنگیں کہ جو رمضان میں ہوئی ہیں, روزے کی حالت میں اگر ہوئی ہیں, یا کبھی پیاز کا عالم ہے, لشکر کی کمی ہے, سامان رسد کی کمی ہے, لیکن جذبے کی کمی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جذبہ اسی طرح اپنی عروج کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. یہی آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے پھر اندازے گلستان پیدا. اور پھر اس کے بعد 19ویں رکوع کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ کا ذکر فرمایا کہ اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اس میں حضور کی سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سرکار کی سیرت کو اپنائیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے ان غزوات میں شرکت کی اور منتیں مانی کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے, انہوں نے کس طرح مردانہ وار مقابلہ کیا, وہ پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ یہاں تک قرآن نے بیان کیا کہ جو اس میں اگر زندہ بظاہر زندگی کے ساتھ واپس آئے تو انہیں یہی حسرت رہی کہ کاش کے شہید ہو جاتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی دیگر احوال بیان فرمائے. اگلے اختتام پر یعنی پارے کے اختتام پر سورۃ الاحزاب کا تذکرہ تو جاری ہے جو انشاءاللہ اگلے 22ویں پارے میں بھی سلسلہ جاری ہے, لیکن اختتام پر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے جس میں واقعہ تخییر بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کا مقام بیان کیا. تخییر سے مراد حضور نے اختیار دیا کہ یا دنیا اختیار کر لو یا اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لو. قربان جائیے ہماری ان ماؤں کے, ازواج مطہرات کے, اللہ کی کروڑ رحمتیں اتریں ان ازواج پاک پر کہ جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا. دنیا کے مقابلے میں, دنیا کی زینت کے مقابلے میں آقا دو جہاں کا دامن اختیار کر لیا. یہ ازواج مطہرات کا مقام ہے. ایک جگہ مائیں کہہ کر ان کا مقام بیان کیا, اور یہاں بیان کر کے کہ آقا دو عالم کا دامن انہوں نے اختیار کر لیا. ہمیں بھی تعظیم کرنی چاہیے ازواج مطہرات کی اور ان تمام عاشقان باصفا کی کہ جن کا مقام قرآن نے ان آیات میں بیان کیا, اور اس جذبے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو جذبہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. مزید سورۃ الاحزاب کی تفصیلات انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں, کیونکہ سورۃ الاحزاب کی تلاوت اور اس کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان مضامین سے مستفید ہونے, مستنیر ہونے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں تفسیر بیان فرمائی جن آیات بینات کی تلاوت کی گئی. ناظرین اسی پیغام کے ساتھ, پیغام قرآن کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ